سیکنڈ ایئر کلاس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہزاد احمد کی غزل ہم کریں گے. اور غزل کرنے سے پہلے ہم شہزاد احمد کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں. تو شہزاد احمد کی ولادت ہوئی 1932 میں اور ان کی وفات ہوئی 2012 میں. شہزاد احمد امرتسر میں پیدا ہوئے اور والد کا نام حافظ محمد بشیر تھا، جنہوں نے طب کے موضوع پر اردو میں کئی کتابیں تحریر کیں. شہزاد احمد نے میٹرک کا امتحان امرتسر سے پاس کیا اور قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا. انہوں نے MAO کالج لاہور سے BA کیا اور اس کے بعد فلسفہ اور نفسیات میں MA کیا. اردو کے جدید شعراء میں ایک اہم نام شہزاد احمد ہے، جنہوں نے زندگی کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. وہ جذباتی سطح پر متوازن، مکرمی سطح پر متحرک اور تحقیقی سطح پر فعال ہیں، اور اسلوب کی تازہ کاری سے انہوں نے غزل کو نئی جہت سے آشنا کیا. ان کی تصانیف میں سب سے مشہور و معروف صدف، جلتی بجھتی آنکھیں، اد کھلا دریچہ، خالی آسماں، بچھڑ جانے کی رت، دیوار پہ دستک، ٹوٹا ہوا پل، کون اسے جاتا دیکھے، پیشانی میں سورج، اترے میری خاک پہ ستارہ، اسلامی فکر کی نئی تشکیل. یہ ان کی زیادہ مشہور تصانیف ہیں. احمد کی غزل کا مطلع ہے. مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے: نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے. شاعر غزل کے مطلع میں کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اردو شاعری میں محبوب کے بارے میں ایک ہی کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ محبوب بہت زیادہ ستمگر ہے، ہمیشہ ظلم و ستم کی انتہا کرنے والا ہے، جبکہ شاعر خود کو ایک بہت اچھا عاشق بنا کر پیش کرتا ہے اور ہمیشہ خود کو بہت بری حالت میں، یعنی اپنے عاشق کی بہت ساری تکالیف برداشت کرنے والا، بہت کچھ سہ جانے والا اور بہت تحمل مزاج محسوس کرواتا ہے. آپ اردو غزل کی کوئی بھی اشعار لے لیں تو اس میں تقریباً تمام شاعروں نے محبوب کے بارے میں یہی کنسیپٹ اپنایا ہے کہ خود کو وہ مظلوم تصور کر رہے ہیں اور جو عاشق ہے ان کا یا جو معشوق ہے ان کا، اس کو ہمیشہ وہ ظلم و ستم کرنے والا ہی شو کرواتے ہیں. تو اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں شہزاد احمد، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ محبوب مجھے ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر وہ اسی لیے ایسے کرتا ہے، لیکن میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ مجھے پہچان لیتا ہے. تو شاعر نے صرف اسی بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رسمی طور پر ہی صحیح لیکن وہ مجھے جانتا تو ہے، اور اسے اس پہچان کے بدلے محبوب کی بے اعتنائی بھی قبول ہے، کیونکہ اس کی بے رخی میں بھی اسے محبوب کی مہربانی اور عنایت نظر آتی ہے. جس طرح ایک جگہ پر حسرت کہتے ہیں: ایک رنگ التفات بھی اس بے رخی میں تھا، ایک سادگی بھی اس نگاہ سحر فن میں تھی. دوسرا شعر ہے اس غزل کا: آخر ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کہ ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے. شاعر شہزاد احمد اس شعر میں کہتے ہیں کہ بالآخر میں اپنے محبوب کی رضامندی پر اکتفا کرنے والا ہوں، کیونکہ حالات میں تو اپنی ہر بات پر بضد رہتا تھا. شاعر کے مطابق اس نے اپنے محبوب کی رضامندی کے آگے اپنی رضا چھوڑ دی ہے. اب چونکہ اس کے عشق میں گرفتار ہے، اس لیے اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا ہے. اس کی اپنی رائے اب اس کے آگے اہمیت نہیں رکھتی، یعنی شاعر کے مطابق اس کا محبوب جو کچھ کہتا ہے وہی اس کے لیے حرف آخر ہے، اور باقی کسی کی بات اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تیسرا شعر ہے: خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے محبوب، جو لوگ بہت خوددار تھے اور اپنی خودداری کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی تک پینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ تیرے عشق میں تیری گلی کوچوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں. عشق میں اپنا سب کچھ کھو دینا اور محبوب کی گلیوں میں خوار ہونے کے اس مضمون کو میر نے بیان کیا ہے، اور میر کہتے ہیں: پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات پی گئی. شعر نمبر 4. شاعر کہتا ہے: اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے ہیں. لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے.
شاعر اس شعر میں انسان کی برتری اور بزرگی کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ وہ انسان جس کی عظمت کا اعتراف فرشتوں نے بھی کیا اور اللہ کے حکم پر اسے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا، لیکن آج اپنے ہاتھوں سے ہی انسان جو ہے وہ خود کو رسوا کر رہا ہے۔ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں اس عزت انسانی کو کوئی حیثیت نہ رہی، جبکہ ایک ایسا دور تھا کہ جب لوگ پتھروں کو تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ یہ بت بھی ان کے بزرگوں سے ان کی عقیدت کے اظہار کے لیے انہوں نے تراشے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کہ لات، منات اور عزا جیسے بت کفار نے اپنے بزرگوں کے احترام میں ہی بنائے تھے اور وہ ان کو پوجتے تھے۔ تو آج کے دور میں انسان کو انسان کی بالکل قدر نہیں ہے۔ اس کے بعد شعر ہے، دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ گردن زدنی یعنی مار ڈالنے کے قابل۔ شاعر کے نزدیک اپنے دوست احباب سے وہ گلہ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، تم تو میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، میری داد رسی کرتے تھے، مصیبت کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اب تو تم ہی لوگ ہو جو مجھے سزاوار کہتے ہو، مجھے واجب القتل سمجھتے ہو۔ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ حق بات پر ہے اور اس کی حق گوئی کسی کو ایک آنکھ نہیں پاتی، اس لیے اس کے قریبی ساتھی بھی اسے قصوروار سمجھتے ہیں۔ اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع، اسٹوڈنٹس مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اور اس غزل کا مقطع ہے، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ یہاں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے۔ تو شہزاد احمد اس غزل کے مقطع میں کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب انسان مٹی کے گھروں میں زندگی بسر کرتا تھا اور انتہائی سادگی سے رہتا تھا، اور آج انسان نے علم کی بدولت اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ستاروں تک پہنچ گیا ہے۔ وہ زمین سے بڑھ کر ستاروں پر ایک اور جہاں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، بلکہ اسے ترقی کے اس سفر میں خوب سے خوب تر کی آرزو ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر حیران ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ترقی کر کے کہاں جائیں گے۔ اسی بات کو حالی نے بیان کیا ہے۔ حالی کہتے ہیں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اس شعر میں شاعر نے ستاروں کو بطور استعارہ استعمال کر کے ترقی اور بلندی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس نظم کی ہم ایکسرسائز یعنی اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے فرسٹ کوسچن ہے کہ شاعر نے اصرار کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو شاعر نے اصرار کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ عشق میں اب وہ راضی برضائے محبوب ہو گیا ہے۔ اب وہ وہی کرے گا، وہی چاہے گا جو اس کا محبوب چاہتا ہے، یعنی اس نے اپنی تمام ضد چھوڑ دی ہے اور اپنے تمام کام، اپنی تمام باتیں صرف اور صرف محبوب کے حوالے کر دی ہیں کہ وہ جیسا کہے گا وہ بالکل ویسے ہی کرے گا۔ گلیوں کی خاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ گلیوں کی خاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ محبوب کی محبت میں رسوا ہونا اور برباد ہونا ہے۔ زخم سینے سے کیا مراد ہے؟ زخم سینے سے مراد ہے داد رسی کرنا، مصیبت اور غم کے لمحات میں کسی کی ہمت بندھانا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اسے حوصلہ دینا۔ نیکسٹ کوسچن از، کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی سے انتہائی نفرت، بغض اور دشمنی ہو۔ ایک شعر ناصر کاظمی کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس میں وہ کسی سے انتہائی نفرت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یادوں کو بھی خطوط میں رکھ کر جلائیے، جب وہ نہیں تو اس کی نشانی حرام ہے، جب تک کہ اپنے خون کا بدلہ میں لے نہ لوں، مجھ پر تمہارے شہر کا پانی حرام ہے۔ اسی طرح اس سے نیکسٹ کوسچن ہے کہ شاعر نے ستاروں پر نظریں کیوں لگائی ہیں؟ شاعر ترقی کا خواہاں ہے اور وہ اپنی نظریں بلند مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں جو ہیں وہ بہت بلند ہیں، سوچ اس کی بہت بلند ہے، زندگی میں وہ بہت ترقی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ستاروں کو بطور استعارہ یعنی ترقی اور بلندی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس غزل کی ردیف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو غزل کے مختلف شعروں میں بلکہ ہر شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں
اس غزل میں ردیف جو ہے کرتے تھے یہ ردیف ہوگا۔ اس کے بعد کوشچن ہے اعراب لگائیے، اعراب آپ خود لگائیں گے۔ اس کے بعد کوشچن ہے کہ شعر کی تشریح کریں، اور اسٹوڈنٹس شعر کی تشریح ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔